الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 9 جولائی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 102 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم جو سوالات ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انہیں انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ایک اس ویک کا کرنٹ ایشو، ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی، میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر اپنی ورڈکٹ بھی دے دوں۔ پاکستان میں ایک مین سٹریم میڈیا کا چینل ہے سونو ٹی وی کے نام سے، کچھ عرصہ پہلے ہی وہ لانچ ہوا ہے۔ اس پہ نیوز بیٹ کے نام سے ایک پروگرام چلتا ہے، وہ پہلے کسی اور چینل پہ چلتا تھا۔ جب اس پروگرام کی جو اینکر ہیں وہ اس ٹی وی چینل کے اوپر آ گئیں تو وہ پھر پروگرام بھی اپنا ساتھ لے کر آئیں۔ اس پروگرام میں انہوں نے عید کے موقع کے اوپر ایک اچھا ٹاپک رکھا تھا کہ عید قربان جو ہے وہ ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے، اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ٹاپک تھا کہ اسلام جو کہ قربانی کا درس دیتا ہے، اسلام کے ماننے والے لوگ چاہے حکمران ہوں یا عوام ہوں، وہ سب ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیوں اٹھاتے ہیں۔ یہ مرکزی ٹاپک تھا اس پروگرام کا۔ اس میں انہوں نے 3 گیسٹ بلائے ہوئے تھے، اور ان تینوں میں ہمارے مشہور زمانہ مولانا طاہر اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، اشرف تھانوی کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھ اشرفی لگایا ہوا ہے، وہ موجود تھے۔ اور کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر انہوں نے ساحل ادیم بھائی کو بلایا ہوا تھا، ایک مشہور یوٹیوبر ہیں، دین کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کی کافی خدمات ہیں۔ ان سے جو ہمارا علمی اختلاف ہے وہ ایک الگ چیز، اور ایک نیوٹرل گیسٹ بلائے ہوئے تھے انہوں نے۔ ویڈیو تو میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھ لی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیو دیکھ لی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویڈیو آلموسٹ جو لوگ شوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ چکے ہیں۔ کافی وائرل ہوئی وہ ویڈیو۔ اس میں انہوں نے گفتگو کا آغاز تو مولانا طاہر اشرفی صاحب سے کیا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں، تو انہوں نے ایگری کیا اینکر کے ساتھ کہ آپ کی باتیں درست ہیں، لیکن اینکر نے کاؤنٹر کوشچن کے طور پر ان سے پوچھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اصل یہ بات بتائیں۔ اب ظاہر ہے کہ کس عالم کی جرت ہے اخلاقاً وہ مان لے کہ ہم لوگ مجرم ہیں اس پورے معاملے میں۔ عزتیں عوام سے ویل کرتے ہیں، چندے عوام سے کھاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب ذمہ داری اٹھانے کی بات آتی ہے پھر بھی بجائے خود اٹھانے کے، بھئی آپ کو چندوں پہ بھرتی کیا تھا نا اس کام کے لیے، تو آپ سے ہی پوچھیں گے نا کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، تو پھر وہ ذمہ داری عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اور یہی کام کیا طاہر اشرفی دیوبندی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ علماء کی تقریریں ہی لوگ نہیں سنتے آ کر، عربی خطبے کے وقت، یعنی جو دوسری اذان کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے مختصر سا، اس وقت تو لوگ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں مسجد میں، تو وہ جب علماء کا واعظ ہی نہیں سنیں گے تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ چلیں انہیں تو نہیں پتہ چل رہا، کیا علماء کو بتانے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کا استحصال نہیں کرنا، لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا؟ تو خود ان کے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ یہ تو اپنی کیٹیگری کو نہیں منوا سکے۔ وہ تو ہر وقت ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا مدارس میں، ان کے اسٹوڈنٹس۔ تو عوام کے اوپر انہوں نے ڈالا۔ انہوں نے کہا عوام تو دوسرے خطبے کے وقت آتی ہے جو عربی والا ہے اینڈ پہ، تو جب وہ ہماری بات ہی نہیں سنیں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ خیر، پھر جب ساحل ادیم
بھائی کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا، اور اس میں انہوں نے ہر وہ چیز جو ایگری کرنی چاہیے تھی وہ کی اینکر کے ساتھ، کہ علماء کی بھی خدمات ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جتنا انہیں کام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ پلس انہوں نے یہ بھی مانا کہ پاکستان جو انیشلی تو ظاہر ایک سیکولر ریاست بننے جا رہی تھی، محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی مسلمان ضرور تھے، لیکن اس طرح کے وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھے کہ وہ اسے اسٹرانجلی کوئی اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے، لیکن علماء کی وجہ سے ہی پبلک اکٹھی ہوئی اور ایک ریلیجیس نعرہ بھی مل گیا جس میں مذہب کا رنگ بھی تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر پاکستان بننے کے بعد سب سے زیادہ اگر کریڈٹ میں کسی کو دیتا ہوں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ہیں، قرارداد مقاصد کے حوالے سے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں جب یہ بات مان لی گئی کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور پاکستان کی عوام اس حق کو اس اعتبار سے ایگزیکیوٹ کریں گے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں گے، لیکن پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نافذ العمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو کوئی اس میں باریکیاں ہیں، ان میں کچھ کمزوریاں موجود ہیں، لیکن اوورآل ان پرنسپل یہ بات مان لی گئی، اور اسی پہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے ورڈکٹ دی تھی کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے وہ ایک صرف عام ڈیموکریٹک ملک بنا تھا، لیکن قرارداد مقاصد کے بعد وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں ریاست کا جو دستور ہے وہ اسلام اورینٹڈ ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی مکمل آزادی ہوگی۔ اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے نام کے اوپر یہاں پہ رہنے والے ہندوؤں کا یا کرسچنز کا استحصال کرنا شروع کر دیا جائے۔ پاکستان کے جھنڈے میں ایک وائٹ کلر کی پٹی ہے جو اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی باقی لوگوں کے لیے یہ امن کی جگہ ہے، اور گرین والا پورشن انہوں نے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو علماء کی جو کنٹریبیوشن ہے اسے ساحل ادیم بھائی نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جتنا کام انہیں کرنا چاہیے تھا اتنا یہ کر نہیں سکے۔ اور پھر انہوں نے اس میں مزید چیز ایڈ کی کہ 52 خطبات سال کے، یعنی ہر جمعے کا خطبہ علماء کے پاس اویلیبل ہے، پبلک نے آنا ہی آنا ہے مسجد میں، تو یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے، لیکن ان کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن ہی نہیں ہے جو سو کالڈ دنیاوی سیاسی رہنماؤں کے اندر موجود ہے، کہ ان کے جلسوں میں تو لاکھوں لوگ آ کے بات سن لیتے ہیں، اور تقریر سے پہلے ہی گراؤنڈ کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جس طرح یہاں میرے اس سٹیج پہ آنے سے پہلے یہاں 300-400 بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ سنڈے کا دن ہے، یہاں نماز بھی نہیں ہوتی، نماز مسجد میں لوگ پڑھتے ہیں، جمعے والے دن تو پھر بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، لوگوں کو آنا چاہیے، لیکن نہیں لوگ بات سنتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علماء کے اندر اٹریکشن کیوں نہیں ہے، کہ 52 خطبات اویلیبل ہیں ان کے پاس، یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے یہ۔ اور جمعے کے خطبات بھی لوگ جو ہیں وہ عین وقت پہ مسجد کے اندر آتے ہیں سننے کے لیے۔ اب یہ والا جو پورشن ہے یہ آلریڈی طاہر اشرفی صاحب نے خود مانا ہوا تھا کہ لوگ نہیں آ کے ہماری بات سنتے۔ اب وہی بات جب ساحل ادیم بھائی نے ریپیٹ کی تو یہ ان کو کاٹ گئی، مطلب بات تو سیم ہی ہو رہی تھی، لیکن وہ اسے اپنے اوپر کرٹیسزم انہوں نے سمجھ لیا۔ پلس انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آئنسٹائن ہے یا اسی طریقے سے دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی لیگیسی کوئی آگے جماعتیں نہیں لے کے چل رہی، نہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے، ان کا اپنا کام بول رہا ہے، اور لوگ پیشن کے ساتھ جو فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ آئنسٹائن کو نیوٹن کو پریزنٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے کیمسٹری کی فیلڈ کے لوگ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے اس اعتبار سے قائل کر لیا
اور بات ٹھیک بھی ہے. سائنس نے آج ہماری جو زندگی آسان کی ہے، یہ ساری برکات ہمیں اجمیر شریف والوں نے تو نہیں دی ہیں، نہ بغداد شریف والوں نے دی ہیں، اور نہ دیوبند شریف نے، اور نہ بریلی شریف نے. یہ بیچارے تو پوری زندگی یہی نہیں طے کر سکے کہ اسپیکر میں نماز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. شروع میں تو ان کے فتاوی جات اس کے اوپر آتے رہے، تصویر کے مسئلے پہ آتے رہے، اور اب حالت یہ ہے کہ یہ اسپیکر اور تصویر کسی زمانے میں اشرف علی تھانوی اور احمد بریلوی دونوں کے نزدیک حرام تھا، اور آج ان کی لیگیسی جو لوگ لے کے چل رہے ہیں وہ گریجولی اس لیول تک پہنچے کہ اسپیکر اور تصویر پہلے حرام ہوئی، اس کے بعد پھر مباح ہوئی، پھر مستحب ہوئی، اب واجب اور فرض ہو چکی ہے. مولوی سٹارٹ نہیں ہوتا جو اسپیکر تو بغیر، کیمرے تو بغیر. اس کا مطلب ہے کہ علماء کو جو دور جدید کے تقاضے ہیں یہ سمجھنے میں عوام سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ عوام الناس کا انٹلیکچوئل لیول ان سے زیادہ ہے. عوام کو پہلے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ وہ تصویر نہیں ہے جس تصویر کی ممانعت تھی شریعت میں. چند انٹلیکچوئل علماء بھی تھے، علماء عرب، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر طاہر القادری، یہ وہ لوگ تھے جو شروع سے ہی اس تصویر کو اس کیٹیگری میں نہیں سمجھتے تھے. لیکن جو آرتھوڈاکس قسم کی جو روایتی سوچ ہے وہ تو شروع سے ہی ان چیزوں کے مخالف رہے، اور آج اس کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے. لیکن اب لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ انجینئر صاحب میدان میں آ گئے. اور یہ جو بعض لوگوں کو زوم ہو گیا نا کہ انجینئر صاحب پہلے آ گئے ہیں، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دیں. آپ لوگ کوئی علمی ویڈیو بنائیں، میں اپنے چینل سے اسے شیئر کرواتا ہوں، ہم دیکھ لیتے ہیں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں کہ نہیں. آپ کی بات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کامیاب ہو گئے قرآن و سنت بیان کرنے میں، اور یہ میں صرف مزاح کے طور پر کہہ رہا ہوں، میری تو خواہش ہے، تو میں تو اپنے سٹیج پہ آپ کو بٹھاؤں گا جس پہ آپ قرآن و سنت آ کے بیان کریں، بجائے فقہ حنفی بیان کرنے کے، صوفیاء کے جھوٹے واقعات بیان کرنے کے، بابوں کی کتابوں کے ریفرنسز دینے کے. اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بیان کریں جو اتھینٹک نالج ہے، تو لوگ آپ کی بات سنیں گے.